قومی ایئر لائن کا طیارہ 320 اپنی آزمائشی پرواز میں 115 مسافروں کو لے کر اسکردو پہنچا۔ اسکردو کے لیے اس پہلی پرواز میں سفر کرنے والوں میں مشیر ہوابازی شجاعت عظیم، پی آئی اے کے اعلی حکام سمیت اسکردو کے مقامی لوگ اور غیر ملکی سیاح شامل تھے۔ جہاز میں سفر کرنے والوں نے سروس کو معیاری اور خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسکردو پاکستان کے خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ، سحر انگیز جھیلیں، صحرا، دریا، باغات اور شنگریلا جیسے پرفضا مقامات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایئر بس سروس شروع ہونے سے سیاحوں کی ان مقامات تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے، یہ اسکردو کی یہ سب سے بڑی نیڈ تھی۔ ایک دیرینہ خواہش کو پورا کیا ہے۔ ہمارے وہاں پہ فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے تھے۔ بہت زیادہ کمفرٹیبل سفر تھا اینڈ اٹ از مچ مور بیٹر دین ATR، اور ہونا چاہیے سروس کو آگے کنٹینیو۔ اسکردو ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر ہوابازی شجاعت عظیم نے کہا کہ نئی پرواز سے مقامی افراد کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ اسکردو کی ڈیلی فلائٹس ہوں گی انشاءاللہ ادھر کے ناردرن ایریاز کے لوگ کے لیے، اور اسپیشلی سمرز میں ہم ڈیلی فلائٹ کریں گے۔ گلگت کی ٹوائس ڈیلی ہوگی اور چترال کی 4 فلائٹس ویک ہوگی، تو اس ایریا کے لیے کافی سہولت ہو جائے گی، کیونکہ پیسنجرز کو کافی دقت پیش آتی تھی۔ 130 مسافر آ سکتے ہیں ایک فلائٹ پہ۔ سول ایویشن کے ترجمان شیر علی نے بتایا کہ اس سروس کے آغاز سے پہلے 40 مسافروں کی گنجائش والے ATR 40 طیارے اسلام آباد اور اسکردو کے درمیان پرواز کرتے تھے، لیکن اب 320 طیارے ATR 40 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مسافر لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نہ صرف ملک کے اندر سوشیو اکنامک روٹس جیسے کہ ناردرن ایریاز ہیں ان کو کنیکٹیوٹی ملے گی، بلکہ ناردرن ایریاز کے لوگوں کو پوری دنیا میں کنیکٹیوٹی انہانس ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ سروس سے مسافروں کو نہ صرف کلب سروس میسر آئے گی، بلکہ اسلام آباد سے اسکردو تک کا فاصلہ 35 منٹ میں طے کیا جا سکے گا۔